اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس جو کتاب التوحید میں سے باب الحج کا درس نمبر 13 ہے، اور ابھی جو ہے ہمارا بات اس میں تھا کہ آپ نے 10 تاریخ کو جب مینا میں پوچھا، سب سے پہلا کام آپ کا جو ہے جا کے 7 کنکریاں لے کر شیطان کو جو ہے مارنا تھا، میں جمرات کرنا تھا بڑے شیطان کو۔ اس کو مارنے کے بعد آپ فارغ ہو واپس آنا تھا۔ آپ نے واپس آیا مینا میں اپنے ٹین میں، پھر ہم نے قربانی کرنا ہے۔ ہاں جی، قربانی جو ہے حجاج میں سے حج تمنا کرنے والے پر واجب ہے، اور حج قران کرنے والے پر مستحب ہے، حج کے عملیات میں شامل ہے، اس کے حج کے عملیات میں مستحب ہے۔ لیکن حج افراد کرنے پر کوئی قربانی حج کے حصے میں کرنی ہے، کوئی قربانی مستحب نہیں۔ ہاں، اگر فرمائش حسن اگر وہ قربانی کوئی کرنا چاہیں تو اضحیہ کرو، جو پوری دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں وہی قربانی وہ بھی کرنا چاہیں تو وہی مینا میں ہے، وہیں پر اضحیہ کرو، اس پر الگ کوئی قربانی نہیں ہے۔ پھر شاہزین نے اضحیہ کے جو پوری دنیا میں جو قربانی ہوتی ہے اس کا شرعی حکم فرمایا کہ اسے مستحب ہے، حاجیوں کے لیے بھی اور حاجیوں کے غیر کے لیے بھی۔ ہاں جی، پانچ فرمایا شاہ کہ اس کا 3 حصہ کریں گوشت کا، ایک حصہ خود اپنے والے آیات، ایک حصہ دوست احباب رشتے داروں میں تحفہ دے دیں، ہدیہ کریں، اور ایک حصہ صدقہ کریں غیر محتاج۔ اس کے بعد جو ہے عبارت آگے ہاں جی 10 نمبر 13 کی عبارت فرماتے ہیں، پھر آپ نے قربانی کر لیا، قربانی سے فارغ ہونے کے بعد ثم یحلق رأسہ، پھر وہ اپنے سر کو ہاں جی سر منڈائیں، سر کو حلق کریں، تحلیق یعنی سر منڈائیں، ہاں جی مشین سے کرو بلیڈ سے کرو اپنی مرضی، یا او یقصرا یا چھوٹا کرو تھوڑا سا، ہاں جی دونوں مردوں کے لیے دونوں سنتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں والحلق اکثر گنجا کرنا حاجی کے لیے حج سے جب 10 تاریخ کو قربانی سے فارغ ہو گیا مستحب بہتر ہے، افضل ہے لرجال مردوں کے، اور عورتوں کے لیے تو وہ تقصیر للنساء، عورتوں کے لیے تو صرف تقصیر، ان کی تحلیق حکم ہی نہیں، وہ 1-2 انچ جو ہے اپنے بال میں سے چھوٹا کریں۔ اب یہاں جو ہے نا فرمایا قربانی کے حوالے سے آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھو، پہلے زمانے میں قربانی خود ساتھ لے جاتے تھے نا، تو اپنی قربانی 10 مینا میں ٹکڑے مار کے آنے کے بعد اپنی قربانی کو خود وہیں مینا میں ذبح کرتے تھے، اور آج کل جو ہے وہیں پر ہم اپنی قربانی کو جہاں چاہیں آپ ذبح نہیں کر سکتے، انہوں نے مذبح بنائے ہوئے چھوٹے حکومت، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے لیے 2 طریقے ہیں آپ قربانی کرانے کے، یا تو آپ جو بینک سرکار تو سعودی بینک ہو، یا آپ جس کمپنی کے ساتھ جائیں گے وہ بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں قربانی کا، پھر 10 تاریخ کو آپ کو میسج آتے ہیں بھائی آپ کا قربانی ہو گیا، تو اس میسج آنے سے ہم انتظار کرنا، آپ نے کنکریاں مار کے آیا، کنکریاں مار کے آنے کے بعد پھر آپ نے احرام اتارنے کے لیے آپ نے انتظار کرنا ہے بھائی، آپ جب تک اس کمپنی کی طرف سے یا سعودی حکومت کو دیا ہے ان کی طرف سے آپ کو میسیج نہیں آئیں گے آپ کا قربانی ہو چکا ہے، یا آپ نے فون کر کے پتہ کر کے ہاں وہ بتائیں ہاں آپ کا قربانی ہو چکا ہے، پھر آپ نے احرام اتارا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہم نے دیکھا تھا جب ہم لوگ حج کیا تھا، ابھی شاید چیز ہوتی نہیں، جیسے الجزیرہ وغیرہ ان لوگوں نے اپنی مذبح بنایا ہوا تھا، ہاں جی وہ اسی مینا کے حدود میں ایک بہت بڑا جو ہے جانور ذبح کرنے کی جگہ بنی ہوئی، ایرانیوں کا بھی میں نے سنا بنا، لیکن وہ نام نہیں دیتا، تو اس میں آپ جائیں گے، اس مذبح میں آپ خود جائیں گے، صبح مینا شنکریاں مار کے واپس آنے کے بعد پیسہ والا سال لے جائیں گے، لے جانے کے بعد آپ ان کو پیسہ جمع کریں گے لائن میں بیٹھ کے، پھر وہ آپ کو ایک ٹوکن دیتا ہے، اس میں آپ کے قربانی کا جو ہے نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اور آپ کو بولتے ہیں انتظار کرو آپ کی قربانی کا، انتظار کرتے ہیں، وہاں مشین سے ذبح ہوتی ہے، تو وہ ذبح ہونے کے بعد گوشت باہر آتے ہیں، آپ کے نمبر اس گوشت پر لکھا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں یہ دیکھو آپ کا گوشت آپ کا قربانی ہو، ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو گوشت چاہے تو ہم بولیں چاہیں تو وہ آپ کو کاٹ کے دے دیتے ہیں، جتنا چاہیں بولیں، نہیں تو نہیں چاہیں بولیں گے وہ آگے پھر گوشت کو اٹھا لیتے ہیں، اب آپ کا قربانی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قربانی ہونے کے بعد جو ہے یہ 2 درجے، اب آپ واپس مینا میں آئیں گے، اپنے سارے اپنے ٹین میں آئیں گے، آنے کے بعد اپنا پھر نہا دھو کے احرام اتاریں گے، نہا دھو کے خود کو صاف ستھرا کریں گے، اور اپنے جو ہے جیسا ہم پاکستانی تو اپنا لباس پہنیں گے، ہر کوئی اپنے ملک کا لباس جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ پہنیں گے، اور احرام اتار دیں گے قربانی کے بعد، یا جو تمتع والے جو ہے ہاں جی نمایاں جو ہے پھر فیضا نہارا، جب اس نے قربانی بھی کر لیا، وہ حلقہ اور سر بھی اس نے گنجا کر لیا یا چھوٹا کر لیا، اس کے بعد ابھی تک تو وہ تلبیہ بھی پڑھ رہے تھے،
ہاں جی 10 تاریخ کو، ہاں جی 10 تاریخ تک وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، بیچ بیچ میں نمازوں کے بعد تکبیر بھی پڑھ رہے تھے، تلبیہ بھی پڑھ رہے تھے. ابھی قطع تلبیہ تھا، اب یہ تلبیہ کو بند کریں گے. 10 تاریخ کو قربانی ہونے کے بعد احرام سے نکلنے کے بعد تلبیہ نہیں پڑھیں گے. تلبیہ چونکہ تلبیہ جب تک احرام کے اندر ہو پڑھنے کا حکم ہے. اب آپ نے احرام سے نکل آیا، تلبیہ کو اب آپ نے قطع کریں گے، نہیں اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے. اب آپ نے احرام سے نکلنے کے بعد شرماتے ہیں حل اللہ ہو، اور اس شخص کے لیے جس نے احرام اتارا ہے اس کے لیے حلال ہو جائیں گے ماں وہ تمام چیزیں حرم علیہ جو اس پر حرام ہوا تھا، وہ 14 چیزیں بالاحرام احرام پہننے کی وجہ سے وہ اب اس کے لیے حلال ہو جائیں گے. الا النساء سوائے اور نساء کے، عورتوں کے، یعنی بیوی اب تک اس کے ساتھ ہے تو اس کے لیے حرام ہے. بیوی سے کسی وقت روابط جو شروع میں کہا ہوا ہے وہ احکام ابھی بھی باقی ہے. شیطان سے کنکریاں مارنے کے، احرام سے نکلنے کے باوجود ابھی تک آپ کو جب تک آپ طواف نساء نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے لیے یہ بھی حرام ہے. الا النساء، ہاں جی پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اب جو ہے احرام سے نکل آیا 10 تاریخ کو، آپ 12 سے پہلے کے وقت تک آپ نکل آتے ہیں قربانی وغیرہ فارغ ہو کے. پھر یاسم یعود الی مکہ، پھر آپ اس دن جو ہے مکہ تشریف لائیں گے. ہاں جی فی ھذا الیوم، اس میں آپ کے اختیار ہے اسی دن 10 تاریخ کو آپ نہیں تھکا تو 10 تاریخ کو کسی بھی ٹائم زور کے بعد عصر کے بعد، ہاں جی کیونکہ آپ مہینہ میں آپ کے کوئی کام تو ہے نہیں، آپ جو ہے اسی دن مکہ کی طرف آئیں گے. اسی دن فی ھذا الیوم، اسی 10 تاریخ کو، ہاں جی وہ کیا ہوا؟ اسی دن وہ یوم النحر، ھذا یوم سمت، وہ قربانی کے دن ہے، قربانی ہو گیا، احرام اتار لیا. اسی دن آپ کعبہ پہ آ جائیں زیارت وغیرہ کا، طواف زیارت کرنے کے لیے. اور من غد، یا کل آئیں گے، یعنی کل سے مراد یعنی 11 تاریخ کو آپ آئیں گے حرم میں کعبہ پہ. اور من بعد الغد، یا 12 تاریخ کو، کل کے بعد یعنی 12 تاریخ کو آپ آ جائیں. اور کس مقصد کے آئیں گے حرم میں کعبہ پہ؟ طواف، کیونکہ آپ کے حج کا جو ہے ایک اہم رکن طواف زیارت ہے، اور پھر اس کے بعد سعی بھی ہے. ہاں جی حج کے ارکان میں سے 5 چیزیں ہیں، ایک طواف کی زیارت، طواف بھی ہے کعبے کے 5-7 چکر میں، اور پھر سعی صفا مروہ میں 7 دفعہ بھی چکر ہے. تو یہ بھی حج کے ارکان میں ہے، تو تب جا کے 5 بنتے ہیں. لہٰذا ان احکام کو بجا لانے کے لیے اس کے لیے آپ کو 10 تاریخ کو بھی آ سکتے ہیں، 11 کو بھی آ سکتے ہیں، 12 کو بھی آپ آ سکتے ہیں. فرمایا جو ہے ان تین میں من بعد الغد، اور بعد الغد کل آئیں گے یعنی 11 تاریخ کو، اور بعد 13 تاریخ کو حرم میں آئیں گے. فیطوف بالبیت، پھر آپ کعبہ شریف کے گرد طواف کریں گے، طواف زیارہ، اسے طواف زیارت کہا جاتا ہے. اس لیے بعض کتابوں میں طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں خاص طور پر. ہاں جی طواف زیارت کے نام سے یہ طواف کریں گے جو کہ آپ کے حج کا رکن ہے. حج تمتع میں بھی ہے، حج قران میں بھی ہے، حج افراد میں، سب میں یہ طواف ہے. 7 اشواط میں 7 چکر میں آپ جو اپنے حج کا ایک عام رکن طواف کریں گے کعبہ کے گرد. اب یہاں 7 دفعہ طواف کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے صفا مروہ میں سعی کرنے جانا ہے. صفا پہ جائیں گے جس طرح آپ کو پہلے بتایا، صفا سے مروہ تک جو ہے دونوں صفا پہ بھی مروہ پہ بھی جو ہے اللہ کی تکبیر پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، خوب جی بھر کے دعائیں کرنے، صفا پر بھی مروہ پر بھی، ہر چکر کے شروع میں اور آخر میں. ہاں جی اور اس طرح آپ نے 7 دفعہ سعی کرنا ہے. اب یہاں فرماتے ہیں آپ کے طواف تو ہو گیا، طواف کے بعد اب آپ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ سَعْيٌ، اگر آپ نے سعی کیا ہو بین صفا والمروہ، صفا و مروہ کے درمیان اگر آپ نے سعی کیا ہو عقیب طواف القدوم، طواف القدوم جو کہ مستحب طواف تھا، اس کے بعد اگر آپ نے سعی کیا ہو تو فرمایا لم یرمل فی ھذا الطواف، اس طواف زیارت میں آپ رمل نہیں کریں گے. ہاں جی تو ولا سعی علیہ، اور پھر اس کو سعی کی جو سعی اس نے کر لیا تو سعی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گا. وَإِن لَمْ يُقَدِّمِ السَّعْيَ، اور اگر اس نے سعی کو طواف قدوم کے بعد نہیں کیا ہے، مقدم نہیں کیا ہے، تو پھر رمل، تو پھر یہ اپنے طواف زیارت کے پہلے 3 چکر میں رمل بھی کریں گے، تھوڑا تیز سے چلیں گے پہلے 3 چکر میں، اور اس کے باقی 4 چکر جو آرام سے چلیں گے. پھر طواف حاضر، اس طواف زیارت میں وسع، اس کے بعد جو ہے اگر فرماتے ہیں اگر آپ نے یہاں فرمایا اگر آپ نے پہلے طواف قدوم کے بعد سعی نہیں کیا ہو تو پھر یہاں پر آپ کو سعی کرنا پڑے گا. پھر یہاں فرماتے ہیں وسع بین بعد ہو، یعنی طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی کریں گے علامات تقدم، اسی طریقے پر جو گزر گیا ہے پہلے جو طریقہ، یعنی صفا سے شروع ہونا ہے، مروہ ختم ہونا ہے، ہر دفعہ دعا کرنا، وہ تفصیلات آپ نے
پڑ چکے نا، اسی طریقے سے پھر آپ حیاؤد الی المسجد، پھر آپ جو ہے پلٹ کے آنا ہے، آپ کے صحیح پورا ہونے کے بعد پھر دوبارہ مسجد میں آنا ہے، یعنی پھر مسجد ہے مسجد حرام میں، کیونکہ وہ زمانے میں صحیح کی جگہ مسجد حرام سے باہر تھا، تو اس لیے پھر مسجد میں آنے کے موضوع بنا۔ ابھی تو سب مسجد بن گیا، ہاں جی، ابھی تو مسجد میں آنے والے موضوع نہیں، ابھی تو سب مسجد بن گیا، سب کچھ اللہ گیا۔ اس زمانے میں جو بیچ میں فاصلہ تھا، بیچ میں کچھ میدان تھا خالی، اس وجہ سے آپ نے فرمایا ہاں جی پھر پلٹ آئیں گے مسجد حرام، پھر مسجد حرام سے آگے مطاف میں آ کے اب آپ نے طواف نساء کرنا ہے۔ یہاں ایک نقطہ جو ہے نا ہمارے جو کتاب میں فقہ میں اگر کہیں تو تھوڑا سا کافی ابہام ہے اس موضوع میں، لیکن مجھے اس عبارت سے کافی مدد ملتی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا جو ہے اگر کسی نے ہاں جی فرمایا طواف زیارت ہے، ہاں جی طواف زیارت میں اگر اس نے طواف زیارت کرنے کے بعد پھر اس نے سعی کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان میں 7 دفعہ، پھر آپ نے بیچ میں فرمایا اگر اس نے طواف قدوم کے بعد سعی نہ کیا ہو تو اس صورت میں یہ آدمی جو ہے یہاں پر سعی کریں گے، اگر طواف قدوم کے بعد سعی کیا ہو تو پھر یہاں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ تو یہ طواف قدوم جو ہے اب اس عبارت سے واضح ہوتا ہے، طواف قدوم جو ہے نا یہ حج کا طواف قدوم تو ایک مستحب طواف ہے، تو ہم لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں، آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کا تو اپنے رکن طواف ہے، ہم نے وہ طواف بھی عمرے کا اپنا رکن سعی ہے، اس کے 4 ارکان وہ آپ نے پورا کیا، تو اس میں آپ نے کوئی سعی مقدم نہیں کیا ورنہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا اپنا رکن 4 رکن احرام عمرے میں، پھر آپ کا طواف، پھر میقات سے پہلے پھر آپ کا طواف، پھر آپ کا سعی، پھر احرام سے نکلنے کے تھوڑا تشریح کرنا، یہ 4 رکن عمرے کا ہے، تو اس میں تو آپ کو یہ الگ سے سعی آپ کا یعنی آپ کے حج کی سعی کو طواف ہے عمرے کے طواف کے ساتھ مقدم کرنے کا کوئی موضوع ہے نہیں، لہٰذا جو ہے طواف یہ جو طواف قدوم کا جو یہاں پر اس کے بعد رمل اس کے بعد سعی نہ کیا ہو تو اس معلومات طواف قدوم حج تمتع میں ہے ہی نہیں، ہاں جی حج تمتع میں طواف قدوم ہے ہی نہیں، تو حج طواف قدوم کا پھر تصور کہاں ہے؟ حج افراد میں طواف قدوم ہے ہی نہیں، کیونکہ طواف قدوم جو باہر آنے والوں کے لیے ہے، تو اس معلوم ہے یہ حج قدوم کا تصور صرف حج قران والے کرنے والوں کو، جس طرح میں نے مطالعہ کیا تو کافی اہل سنت کے فقہا کے حاکم میں نے مطالعہ کیا تو وہاں سے یہ میں اس نظر پر پہنچا، انہوں نے کہا کہ یہ طواف قدوم صرف حج قران والے والوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ کیونکہ انہوں نے حج عمرے کو ساتھ کر دیں، انہوں نے حج کو پہلے کرنا ہو یا تو پھر اس سے یہ لوگ پہلے احرام باندھیں گے میقات سے آگے کعبہ پہ، کیونکہ مکے میں پہنچ گیا تو کعبہ پہ جا کے وہ ایک طواف کریں گے طواف قدوم کے نام سے۔ اب ان کے لیے جائز ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی احرام میں طواف بھی انہوں نے حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ہے نا، تو ان کے لیے یہ گنجائش ہے کیونکہ طواف قدوم میں صرف طواف سعی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنے حج کا جو سعی ہے اس کو طواف قدوم کے بعد کرنے کا ان کو یہاں موقع ملتا ہے، تو یہ حج قران کرنے والے کے لیے کرنے والا اگر اس نے اپنے طواف قدوم کے بعد اگر اس نے اپنی حج کے حصے کا جو سعی ہے ہاں جی وہ اگر اس کے فوراً بعد نہ کیا ہو تو پھر وہ بعد میں جو ہے وہ اپنی زیارت کرتے ہوئے وہ سعی کریں، لیکن اگر اس نے وہ طواف قدوم کے بعد کیا وہ سعی، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے سعی جو ہے وہ پہلے کیا چاہتے ہیں ترتیب کو یا کہ شرط نہیں قدوم میں حج طواف قران میں، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، ورنہ حج اس میں جو ہے حج تمتع میں پہلے عمرہ ہے، اس کا اپنے 4 رکن پورا کرنا ہے، ہاں جی اس میں پھر حج کے سعی کو آپ کے عمرے کے ساتھ مقدم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ابھی آپ نے حج کی نیت ہی نہیں کی، حج کی نیت آپ نے 8 تاریخ کو کرنے 8 ذی الحجہ کو، اس میں آپ نے صرف حج کی نیت کرنی، تو وہاں سے جب حج کی نیت کرنے تو وہاں پر طواف قدوم ہے ہی نہیں، تو قدوم شروع پہنچنے کے بعد یہ سارے مطالب کو سامنے رکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے دوسرے جو فقہا نے جس طرح کہا ہے یہ حج طواف قدوم کا مطلب یہ صرف حج قران والے کے ساتھ یہ ممکن ہو جاتی ہے، باقی حج تمتع والے کے ساتھ تو سارے اپنے واجب طواف کرنے عمرے کے اپنے 4 واجبات پورا کرنے جو ہے، اور اس نے میقات سے ہی عمرے کی نیت باندھ کے آیا ہے، تو عمرے کے کرنے والے کے لیے کوئی طواف قدوم کا حکم ہے نہیں، اس کا اپنے ارکان پورا کرنا ہے، پھر بعد میں مکے پہ پہنچا اور اس نے حج کی نیت کرنے اور بھی طواف قدوم کا کوئی وہاں ممکن ہی نہیں ہے، وہاں کوئی مستحب نہیں کیونکہ وہ شروع پہنچنے والے کے لیے تھا، اس لیے یہ سے اور حج افراد کرنے والے کے تو اس کے لیے تو طواف قدوم ہے ہی نہیں، تو اس لیے رہ گیا یہ صرف حج قران کرنے والے کے ساتھ اہل سنت کے فقہا کا بھی کتابوں سے یہی ملتا ہے، شاست بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں، لیکن عبارت میں تھوڑا سا قصور ہمیں ماننا پڑے گا،
اس سے ہمیں تھوڑا سا غلط فہمیاں علماء کو اس بیان میں ہو جاتے، لیکن اس موضوع پر کافی تفصیل کی ہم اس پہنچا۔ تو اس کے بعد اب آپ کا جو ہے طواف زیارت جو ہے آپ کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب آپ نے دوبارہ مسجد حرام میں آنا ہے، مسجد حرام میں آ کے آپ نے طواف نساء کرنے کو انشاءاللہ ہم دوسرے درس نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔